بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ اسلام سے ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ وقولہ، اور اللہ عز و جل کا فرمان، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا الا یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی قرآن کریم کے اس آیت سے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم مسلمانوں کو ہے، قرآن میں ہے۔ وذالک الدین القیمہ، اور یہ ہے مضبوط دین۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا حکم اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہے دین قیم۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن انس عن عمه ابی سہیل بن مالک عن ابیہ انہ سمع طلحہ بن عبید اللہ یقول، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، من اہل نجد، اہل نجد سے، سائر الراس، پراگندہ بالوں والے۔ اس سے معلوم ہوا ان کے سر کے اوپر کوئی پگڑی وغیرہ نہیں تھی، اسی وجہ سے بال پراگندہ تھے، جیسے سفر کی وجہ سے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یسمع، سنی جاتی تھی، دوی صوت ہی، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا تو اس کی آواز کی بن بناہٹ، آہٹ وہ سنی جا رہی تھی۔ ولا یفقہ ما یقول، لیکن جو وہ کہہ رہا تھا اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے باتیں کیا کر رہا ہے، بس آواز کی گنگناہٹ آ رہی تھی۔ حتیٰ دنا، یہاں تک کہ وہ جب زیادہ قریب ہوا، فیضا ہوا یسأل، تو اللہ کے نبی سے سوال کر رہا تھا، عن الاسلام، اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات، 5 نمازیں، فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں۔ فقال، اس نے کہا، حل علی غیرہا، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ قال لا، نہیں، الا ان تطوع، الا یہ کہ تم نفلی طور پر پڑھ لو۔ قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے۔ قال حل علی غیرہ، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی ہے؟ قال لا، نہیں، الا ان تطوع، الا یہ کہ تم نفلی طور پر کچھ روزے رکھ لو۔ قال وذکر لہ، اور ذکر کیا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا۔ قال حل علی غیرہا، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ قال لا، نہیں، الا ان تطوع، الا یہ کہ تم نفلی طور پر کچھ زکوٰۃ ادا کرو، کچھ نفل صدقات ادا کر دو۔ قال، کہتے ہیں، فادبر الرجل، آدمی پلٹا، وهو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا۔ قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح، یہ کامیاب ہو گیا، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا۔ کس نے کہا ہے کہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، اگر پورا پورا یہ کرے گا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ نمازیں ہیں 5 پڑھے، نہ کوئی زیادہ پڑھے نہ کم پڑھے، کامیاب۔ لیکن ہماری نمازوں میں کمی ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو فرائض کی کمی ہے وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ اور ایسی ہی زکوٰۃ جو 2.5%، 40 میں سے 1 روپیہ اور 100 میں سے 2.5% ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی پوری ادا کر دے، اس کے علاوہ کچھ نہ کرے، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن کچھ کمی ہو جاتی ہے اور اس کمی کو نوافل صدقات کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں جیسے ہے، ایک آدمی اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی آدمی سائل آ گیا، کیا اب اس کو دینا ضروری ہے؟ یا علاقے اور رشتہ داروں میں سے کوئی آدمی محتاج ہے، ضرورت اس کو پڑ گئی ہے،
اور یہ آدمی امیر ہے، اس نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، کیا اس پر اس کو دینا پھر ضروری ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، لوگوں کے مال میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ ادا کر دی لیکن کوئی سائل آ گیا، آپ کے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں اور محلے داروں میں کوئی آدمی محروم ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا مکان گر گیا، کوئی ایسی آفت آ گئی، ضرورت اس کو پڑ گئی، تم امیر ہو، تم نے اگرچہ زکوٰۃ ادا کر دی لیکن تمہارے پاس مال ہے، تو تمہارے اس مال کے اندر اس کا حق ہے۔ تم اگر اس کو دو گے تو اس پر تمہارا کوئی احسان نہیں، بلکہ اس کا حق تمہارے مال کے اندر ہے۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو رزق ملتا ہے یہ تمہارے غربا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی، یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ 2.5% ہوتی ہے، اور وہ باغبانوں کا آپ کو واقعہ معلوم ہے، جو یمن اور صنعاء کے قریب ایک آدمی رہتا تھا، اپنے باغ کے 3 حصے کرتا تھا، ایک اسی باغ میں لوٹا دیتا تھا، ایک گھر لے آتا اور ایک غربا کے اندر۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کی اولاد نے کہا کہ ہمارے تو اتنے بڑے اخراجات ہیں، تو یہ غریبوں کو اتنا دے دیں گے تو ہم تو نہیں پھر اپنی ضروریات پوری کر پائیں گے، اور یہ عزم کیا غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور گئے تو باغ سارے کا سارا ختم ہو چکا تھا۔ جب وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا تو اس باغ کی آبپاشی اور اس باغ کی آبیاری کے لیے اللہ رب العزت بادلوں کو حکم دیتے تھے۔ تو اپنے مال کے اندر سے پہلی بات کہ اپنا جو اس مال کی جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں۔ آج کے دور میں زکوٰۃ کو ٹیکس کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہمارے اوپر جگہ ٹیکس؟ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، لوگ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ تو جگہ ٹیکس ہی ہمارے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اور دوسرا، جو سائل اور محروم آپ کے پاس کوئی آپ کے گرد و نواح ہو، اس کا بھی تمہارے مال کے اندر حق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی اضافی طور پر اگر اپنے مال کے اندر ایک حصہ مقرر کر لیتا ہے، کسی کی تنخواہ 10,000 ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ اس میں سے کچھ اگر غریبوں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دے اور سب سے پہلے اپنے اعز و اقارب کو سامنے رکھے، تو اس کا مال اس قدر بڑھے گا کہ اس کے گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اسلام کو کما حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔